السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور کے انسان نے روٹی کو، رزق کو نصب العین بنا لیا ہے۔ زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی کے خاطر ہے کہ بس کھانا ہے، کمانا ہے۔ تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت نہیں حاصل ہوئی جتنی آج ہو گئی ہے۔ جتنا لوگ اخلاص سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا خدا سے ڈرنا شروع ہو جائے تو ان کو ولایت کا مقام نصیب ہو جائے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں غربت نہ آ جائے، پیسہ نہ کم ہو جائے۔ شریعت نے قسم حلال کو عبادت کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دینی اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہمیں اعتزال کا سبق دیا۔ نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو برباد کہہ دو، نہ ہی دنیا میں لگ کر دین سے غفلت بھر دے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم دین پر بھی رہو اور دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو۔ اور آج وہ دور آ گیا ہے کہ جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہے اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے، اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تنگ نہیں کرتے جب تک انسان گناہوں کے راستے پر نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو میری یاد سے اراض کرے گا، میرے قرآن سے اراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن ننگا کھڑا کر دیں گے۔ اور بتائیے وہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دیکھیے بڑے امیر ہوتے ہیں، ان کا دل بہت تنگ ہوتا ہے کہ 2 کنٹینر یہاں پھنس گئے، 5 کنٹینر وہاں پھنس گئے، ٹیکس والوں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور میں بہت پریشان ہوں۔ کاغذوں میں تو دیکھو تو کروڑ پتی بندہ ہے، اربوں کی جائیداد ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود خود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچے؟ اللہ تعالیٰ سے رزق کے حلال کیسے مانگے جو سکون دینے والا ہو؟ تو نظر اللہ کی ذات پر رکھیے۔ جو اللہ نے رزق دینا ہے وہ دے گا ضرور، اور وہ دیتا بھی ہے بے شک۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو نظر اللہ کی ذات پر رکھیے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو رزق کیسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق حلال عطا فرمائے اور حرام رزق سے محفوظ رکھے، آمین۔